دوست اسماعیل کو کہا جائے کہ جس کی گردن پر چھری رکھ دی گئی تھی، رب کہتا ہے آدم کو نہیں کہا جائے گا، نوح کو نہیں کہا جائے گا، ابراہیم کو نہیں کہا جائے گا، اسماعیل کو نہیں کہا جائے گا، یوسف کو نہیں کہا جائے گا، ادریس کو نہیں کہا جائے گا، آج تو میرے امام الانبیاء کو کہا جائے گا۔ چنانچہ جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے مصلی خالی ہے، آپ نماز پڑھائیے، تمام انبیاء مقتدی ہے اور آپ مقتدا ہیں، آپ امام ہیں، آپ نماز ادا کراتے ہیں۔ اسی جگہ سے، اسی مسجد اقصی سے آپ کو امام الانبیاء کہا جانے لگا۔ جب آپ نے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، یہی سے آپ کا لقب امام الانبیاء پڑ گیا۔ چنانچہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد براق جس پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے تھے، یہ براق بجلی کی طرح ایک سواری ہے۔ علماء نے لکھا کہ تمام پیغمبروں نے اس براق پر سفر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو معراج کرا ہی رہا ہے تو براق کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علماء نے اس کا جواب اس اعتبار سے دیا ہے اور اس انداز میں دیا ہے کہ دیکھو بھئی یہ دنیا ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہاں کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش کرنے کے بعد پھر وہ مسبب الاسباب ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اب اللہ جانے یا اس کا فیصلہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کریں اور آپ کی سواری کو، اور آپ کی سواری کی براق ہے، اس اعتبار سے آپ کی سواری کا انتظام کیا گیا تاکہ دنیا کے اندر کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ بغیر سواری کے آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ براق بجلی کی طرح تیز ترار کڑکتی ہوئی سواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی تیز سواری ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر اگر کوئی سفر کرے تو 500 سال تک اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ غور کیجیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں، چند پہلوں میں ساتوں آسمان پر لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اقصی کے اندر زینہ لگا دیا جاتا ہے، اس زینے پر میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ جس وقت میں اس زینے پر براق کو باندھ دیا گیا، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں، آدم کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ کہتے ہیں اہلا و سہلا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اہلا و سہلا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، پانچویں پر حضرت ہارون کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا۔ ساتوں آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، جب ساتوں آسمانوں پر آپ کو گھما دیا گیا، آپ کو سیر کرا دی گئی، اس کے بعد ساتوں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، جہاں آج مکہ المکرمہ میں رب کائنات نے تمام لوگوں کا کعبہ قرار دیا ہے، بالکل اسی کے اوپر بیت المعمور رکھا ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 24 گھنٹے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بیت المعمور ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے بعد بیت المعمور پر پہنچے اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نورانی فرشتہ بھی کب کب آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ اب سدرۃ المنتہا آ چکا ہے، اب میں اس سے آگے نہیں ہو سکتا، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جل کے راک ہو جاؤں گا، اور میرے رب کا فرمان ہے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جل کے خاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ ابھی آسمانوں پر آپ کے ساتھ ہیں، ابھی بیت المعمور پر آپ کے ساتھ ہیں، اب سدرۃ المنتہا آ چکا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دیا جاتا ہے آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں،
جا سکتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں آپ کو خوف محسوس ہوا, آپ کو ڈر محسوس ہوا, آپ گھبرا گئے, آپ ڈرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں خوف محسوس کیا, ایک فرشتہ وہی جب سے دنیا بنی ہے, بعض علماء نے کہا ہے کہ اس دنیا کے 2000 سال بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے اس فرشتے کو وجود بخش دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اے نورانی فرشتے یہی کھڑا ہو جا, امام الانبیاء تشریف لائیں گے. تو آسمان پر آپ کے ساتھ جبرائیل ہوگا, بیت المعمور پر آپ کے ساتھ جبرائیل ہوگا, سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل کی ہمت نہیں ہو سکے گی. یہاں کھڑا ہو جا. جب میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا کو اگر ڈر محسوس ہو, ابو بکر کی آواز میں آواز لگائی جائے, یہ وہ ابو بکر ہے جو آپ کے ساتھ احد میں ہے, آپ کے ساتھ خندق میں ہے, آپ کے ساتھ طائف کی گلیوں میں ہے, مکے کی گلیوں میں ہے, مدینے کی گلیوں میں ہے, سفر میں آپ کے ساتھ ہے, حضر میں آپ کے ساتھ ہے, ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے. کہ ایک فرشتہ ابو بکر کی آواز میں آواز لگا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں دیکھا کہ مجھے میرے یار ابو بکر کی آواز میں آواز لگ رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت سی محسوس ہوئی اور آپ کو ڈر نہیں لگا. آپ بغیر خوف کے آگے بڑھے. بالآخر جب آپ آگے جا رہے ہیں, وہ فرشتہ اپنی اصل حالت کے اندر آتا ہے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, رب کائنات نے مجھے اس جگہ کے لیے منتخب کیا تھا. جب آپ اکیلے آ رہے تھے, آپ کو خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں نے آپ کے یار کی آواز میں آواز لگائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف کے, بغیر ڈر کے آگے بڑھ رہے ہیں. فرشتہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب آگے دیکھیے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. جب رب کا اور رب کائنات کے امام الانبیاء کا دونوں کا دیدار ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میں رب تعالی اپنی دیدار کا شرف عطا فرماتے ہیں, اپنے دیدار سے نوازتے ہیں, سرفراز کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا. قوسین کہتے ہیں عرب کا ایک محاورہ ہے, عرب کا ایک محاورہ ہے کہ جس وقت میں دو کمانوں سے کوئی تیر نکلتا, دونوں کو ایک ساتھ اس انداز سے جوڑ لیتے, یا دونوں دوست ہوتے یا دشمن ہوتے اور دونوں ایک ساتھ مل کر کے حملہ کرتے, اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں دوست ہیں, دونوں دشمن ہیں, اور کمانیں تو دو ہیں لیکن تیر ان دو کمانوں سے ایک ہی نکلے گا. اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ قوسین عرب کا محاورہ استعمال کیا ہے, اور بعض نے بھی فرمایا کہ او ادنا. بعض علماء نے کہا کہ اس سے بھی کم. جب اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان معراج ہو رہا ہے, آپ کے درمیان نیاز کی باتیں ہو رہی ہے, راز و نیاز چل رہا ہے, اللہ رب العزت نے جس وقت میں اپنے آقا کو بلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا تمام قولی عبادتیں, تمام فعلی عبادتیں, تمام جسمانی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. جس وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے یہ 3 الفاظ پڑھے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک یا ایھا النبی. رب کہتا ہے کہ اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو. آپ نے 3 نعمتیں اللہ کے دربار میں رکھی کہ مولا میری تمام عبادتیں, میرا تمام مال, تمام قولی فعلی جسمانی جو بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ سب آپ کے لیے ہے. اللہ نے فوراً اس کا جواب دے دیا اور اس کا فوراً آپ کو تحفہ عطا فرمایا, السلام علیک یا ایھا النبی. سلامتی ہو کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات گرامی کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کا در اور اللہ کا عشق اور میرے پروردگار عالم کا دریائے رحمت جوش میں ہے. فرمایا السلام علینا, السلام علینا. میرے مولا میری ذات کے اوپر تو رحمت ہے, میرے اوپر تو سلامتی ہو چکی ہے, میرے تمام صحابہ پر, وہ صحابہ جنہوں نے بچوں کو بیوہ کیا ہے, عورتوں کو بیوہ کیا ہے, بچوں کو یتیم کیا ہے, اور اپنا جان اور اپنا مال سب کچھ قربان کر کے رب تعالیٰ کے حضور قبول ہو گئے ہیں.
तमाम चीज कबूल कराने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु